نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 3 آج ہم نے کرنی ہے. ہم نے سب سے پہلے آیت نمبر 1 میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا اور تمام بدعات اس میں شمار ہیں. آیت نمبر 2 کی طرف جب ہم آئے تب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی آواز کے آگے اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ خاص طور پہ صحابہ کے لیے حکم آیا تھا. کون سے صحابہ کے لیے حکم آیا تھا یہ والا؟ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں اگر آپ اپنی آوازیں تیز کریں گے. کون سے صحابہ کے لیے آیا تھا بتائیں؟ یاد ہے؟ جی ویری گڈ ماشاءاللہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا لہجہ آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی مطلب سخت لہجہ آپ کو نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اگر صحابہ سے غلطی ہوئی تو دیکھیں کتنا سخت لہجہ ہے. اسی طرح کسی نبی سے غلطی ہوتی ہے تو بھی بڑا سخت لہجہ اللہ کا نظر آتا ہے. یعنی جتنی محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اتنا سخت لہجہ رویہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بات آئی تھی. ٹھیک ہے. آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 3 دیکھیں گے. ہم نے اس کو گرامیٹیکلی انالائز کر لیا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے. ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ان الذین وہ لوگ یغضون پست رکھتے ہیں اصواتکم اپنی آوازوں کو عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس. ٹھیک ہے. یعنی جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، ان کا امتحان لے لیا تقوی کے لیے. اس امتحانہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے 3-4 میننگز ہم نے اس کے دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو کشادہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو سنبھالنے کے قابل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کو خالص کر لیا. کس کی بات ہو رہی ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اب یہ پچھلی آیت سے ہی ریلیٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی آوازوں کو نیچے رکھنا ہے، پست رکھنا ہے. تو اب دیکھیں یہاں پہ ادب اور احترام کیا ہوتا ہے وہ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اصل ادب اور احترام کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، تبھی یہاں پہ قلوب دلوں کی بات آئی ہے. کیونکہ زبان سے، خالی زبان سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک انسان کے دل میں تقوی نہ ہو. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کی مجالس میں شور نہیں کرتے، اونچا نہیں بولتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا ادب ہے. ٹھیک ہے.
اچھا جو بات کی جاتی ہے نا، بات کرنا ایک انسان کی پرسنالٹی، اس کا جو عکس ہوتا ہے نا، وہ نظر آتا ہے کہ انسان کیسے بات کرتا ہے. اب اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ہے نا، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جان چکے ہیں. کسی نے بھی کسی کو نہیں دیکھا ہم لوگوں نے، لیکن صرف ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی آواز سنی ہے، ایک دوسرے سے بات کی ہے الحمدللہ، اور ایک دوسرے کا مزاج ہم جان لیتے ہیں کہ کون کیسا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ تو الحمدللہ ایک دوسرے کے اتنے مطلب ایسے ہو گئے ہیں کہ آواز سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون بیمار ہے نا، جیسے ابھی ہوا. تو آواز جو ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایک یہ کہیں ایلیمنٹ ہے انسان کی پرسنالٹی کا. اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے. ٹھیک ہے. باڈی لینگویج کیا ہونا چاہیے، ہر ایک چیز. اب آپ دیکھیں نا کہ قرآن جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف پڑھ کے بخش دو، تو یہ بخشنے کی کتاب نہیں ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے. اللہ نے تو آپ کا باڈی لینگویج کیسا ہونا چاہیے، کیسا ادب ہونا چاہیے مجلس کا، ہر ایک چیز آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. انسان کی جو اندرونی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کا اندازہ لگ جاتا ہے انسان کے لہجے سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کہا. کس کے لیے؟ جو اپنی آوازوں کو بس رکھتے ہیں. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہی بات کنٹینیویشن میں چل رہی ہے کہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے تو اپنی آوازوں کو کتنا پست رکھتے ہیں، یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے. تو چلیں آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، ذرا اچھا لگتا ہے. ایک ہوتی ہے محبت. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتی ہے بے تکلفی. ٹھیک ہے. کیا محبت میں بے تکلفی اور بدتمیزی الاؤڈ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہمیں اپنی اولاد میں دکھتا ہے. ہم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا بچہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے اور ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور جی مما کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ حدیں پار کرتا ہوا ہم سے بات کرنے لگے، تو کیا ہم برداشت کریں گے؟ اب بچے کو تو وہ محبت لگ رہی ہے کہ بھئی بچہ ہی تو ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ میری ماں تو ہے، میں جیسے چاہوں بات کر لوں. لیکن ہم کہیں گے نہیں بیٹا، یہ بدتمیزی کے دائرے میں آتا ہے، آپ کس طرح اپنی ماں سے بات کر رہے ہو؟ یہی ہوتا ہے نا. تو ہم پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا بدتمیزی محبت کے یہ تم جو آگے بڑھ گئے نا، یہ بدتمیزی ہو گئی. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوری بات کیونکہ یہ 3 4 آیات 5 آیات وہیں تک ہے نا، تو اسی کو کنٹینیویشن میں، اسی کی کنٹینیویشن میں ساری باتیں ہو رہی ہیں آیت نمبر 5 تک. تو ہم نے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ہاں بالکل ٹھیک ہے فرح، کہ بے تکلف ہو سکتا ہے انسان لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے. لیکن جب رسول اللہ کی یہاں پہ بات آ گئی تو بے تکلف ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ اس قدر ان کی مجلس میں محتاط ہو کے بیٹھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے پرندے ان کے سر پہ بیٹھ جائیں. تو بہت زیادہ اس بات کا خیال رکھنا ہے. اور یہ جو نافرمانیاں آج ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آج رسول اللہ کے نام پہ کی جا رہی ہیں، اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی یہ باتیں کی ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں صحابہ نے محبت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا رسول اللہ کو کہ آپ سے محبت کا تقاضا بھی کیا ہونا چاہیے. اگر اب ہم یہ کہیں گے معاذ اللہ کہ ہمیں رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے ان صحابہ سے، ہرگز نہیں، ہم تو اس لیول پہ پہنچ ہی نہیں سکتے. تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری محبت بہت زیادہ ہے؟ ویسے الحمدللہ ہم نے بہت ساری اس پر باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ پہلے تو کیا کہا گیا کہ ایمان کے بارے میں بات کی ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، یعنی ایمان سے بات شروع. پھر اس کی امپورٹنس بتائی گئی، پھر نہ کرنے پر وہی سنائی گئی، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. پھر کرنے پر انعام بھی بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اگر کرو گے تو کیا ہے؟ اجر عظیم ہے. اور پھر یہاں نہیں کرنے پر یہ بھی بتا دیا کہ اگر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اور اگر کرو گے تو یہ اس آیت میں بتا دیا. کیا بتایا اس آیت میں؟ اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے.
तो अब आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि जिसमें ईमान का तकाजा भी है, करने पे सवाब भी है, ना करने पर उसकी सजा भी बता दी गई। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट आयत की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आयत नंबर 3 जो ये कह लें कि आयत नंबर 2 का ही कंटिन्यूएशन था, जिसमें सहाबा के बारे में बात आई थी, और फिर वहां पे मजीद आयत नंबर 3 में समझा दिया कि देखें अपनी आवाजों को पस्त रखें अल्लाह के रसूल के सामने, तो क्या होगा अगर रखेंगे तो उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। आयत नंबर 4 देखते हैं। आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात, इन्नल लज़ीना बेशक जो लोग, युनादूना, युनादूना और का उसके अंदर अटैच्ड है। ठीक है, ये वाला वर्ड। ठीक है, तो युनादूना ये बाब मुफाला से है और इसका मतलब होता है बुलंद आवाज से पुकारना। ठीक है, तो जो लोग पुकारते हैं तेज आवाज से, इसके रूट लेटर्स नून दाल या हैं, तेज आवाज से पुकारते हैं। ये जो का यानी आपको, तो किसके लिए आया? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया कि जो लोग आपको तेज आवाज से पुकारते हैं, यानी वही कंटिन्यूएशन चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ये बद्दू लोगों की बात हो रही है। ठीक है, सूरह हुजुरात शुरू करते वक्त हमने कहा था ना कि ये जो मैनर्स और एटिकेट्स थे बद्दुओं को सिखाए जा रहे हैं। तो जो लोग तेज आवाज में पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको, ठीक है, कहां से पुकारते हैं? मी वराइल हुजुरात, हम इसका तर्जुमा यहां से करेंगे कमरों के पीछे से। ठीक है, हुजुरात क्या होता है? हुजुरात होता है हुजरा, हुजरा की जमा हुजुरात। ठीक है, इसके रूट लेटर्स है हा जीम रॉ। अगर हिज्र देखा जाए तो पत्थर को कहा जाता है, और हुजरा होता है सख्त मिट्टी का बनाया हुआ कमरा। और ये वराउन क्या है? ये इसका मतलब होता है पीछे। ठीक है, ये ज़र्फ है। ठीक है, और इसका मतलब होता है पीछे। ठीक है, और अगर बाप दौराबा से देखें तो किसी चीज का किसी चीज के पीछे छुपा हुआ होना, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है। ठीक है, खैर अगर ज़र्फ में देखें इसका मतलब होता है पीछे, तो हुजुरात के पीछे से। ठीक है, मिन यानी से। तो हुजुरात के पीछे से जो आवाजें लगाते हैं, ठीक है, तेज आवाज लगाते हैं। और आगे क्या कहा गया? अक्सरुहुम ला यअक़िलून, उनमें से जो अक्सर हैं वो क्या है? ये जो ला है ये लाए नफी है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखें, याक़िलून पे नहीं पड़ रहा कुछ भी। ठीक है, ये लाए नफी है, ये नॉर्मल जो नहीं के लिए इस्तेमाल होता है। याक़िलून वो सब अकल रखते। तो क्या मतलब हुआ कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हुजरों के पीछे से पुकारते हैं उनमें से अक्सर वो हैं जो अकल नहीं रखते। अब आपने यहाँ पे गौर किया, पिछली आयत में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुमने तेज आवाज में बात की तो तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे, धीरे आवाज में बात करोगे तो तुम्हारे लिए मगफिरत है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला का अगर हम देखें, जी, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अल्लाह ताला का जो लहजा हमें महसूस हो रहा है वो बड़ा ही नॉर्मल है। अक्सर उनमें से वो हैं जो अकल नहीं रखते। कुछ समझ में आता है? मैंने ये तो बता दिया कि ये बद्दुओं के लिए बात हो रही है, बद्दू हैं जो नहीं समझते थे बातों को, है ना, देहाती जो होते हैं। यहाँ पे इतना नॉर्मल तरीके से अल्लाह ताला ने नॉर्मल लहजा अख्तियार किया, उससे पहले अल्लाह ताला का जो लहजा था वो इतना सख्त था। कुछ समझ में आता है क्यों था ऐसा? कुछ आइडिया? ला इल्म लोग हैं। वेरी गुड, माशाल्लाह नसीम, क्योंकि ये लोग ला इल्म थे और वो जो थे वो सहाबा थे। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप देखें कि ये ला इल्मी में इन्होंने किया था, इनको अकल नहीं थी। लेकिन वो जो बात थी ना वो किसके लिए थी? वो सहाबा के लिए थी,
جو سب کچھ جانتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. ماشاءاللہ یہی پوچھنا تھا آپ لوگوں سے. چلیں اب اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس کے بارے میں اور کس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے. اچھا حجرات سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. حجرات میں نے جیسے بتایا حجرہ کی جمع ہے. ازواج محترات کے جو حجرات تھے ان کے کمرے تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے الگ الگ حجرے ہوا کرتے تھے، اور یہ کھجور کی شاخ سے بنے ہوئے ہوتے تھے. ان کے دروازوں پر موٹے سیاہ اون کے پردے پڑے ہوتے تھے، اور کہا جاتا ہے تقریباً 10 ہاتھ یہ بڑے ہوتے تھے، 7-8 ہاتھ یہ اونچے ہوتے تھے. اور جب مسجد نبوی کو ایکسٹینڈ کیا گیا، اسے زیادہ بڑا کیا گیا، تو کیا ہوا اس وقت ان یہ جو حجرے تھے انہیں مسجد نبوی میں ہی انکلوڈ کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو اب قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ تھے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ سے ملاقات کرنے کے لیے وہ آئے مدینہ. دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے. اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ بدوؤں کو ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ ان کو ادب ہی نہیں تھا، ان کو صحبت ہی نہیں ملی تھی رسول اللہ کی، انہوں نے تیز تیز آواز میں پکارنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کون سے حجرے میں ہے، کس کے حجرے میں ہے، یہ بھی نہیں معلوم تھا. اب انہوں نے آواز دینا شروع کر دی کہ یا محمد خرج الینا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے کہ باہر نکلو. اور ہم نے پہلے پڑھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے پکارنا منع ہے. ٹھیک ہے، الاؤڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یا محمد کہہ کر نہیں بلایا. انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ یا محمد خرج الینا، ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت ناگوار گزری اور پھر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں. حدیث یہاں پر شیئر جی، یہاں پر ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوئی ہے. اس میں ایک بنو تمیم کے ہی ایک شخص تھے، اقرا بن جالس. اب انہوں نے کیا کیا، جب رسول اللہ سے وہ ملنے آئے تو حجروں کے باہر سے انہوں نے آواز لگانا شروع کی کہ یا رسول اللہ. اب رسول اللہ کا آرام کا وقت تھا، انہوں نے ایک بار میں جواب نہیں دیا، تو انہوں نے آواز میں کہا کہ اے محمد. ٹھیک ہے، اور اچھا ان بدوؤں کا ایک طریقہ ہوتا تھا، یہ اپنے آپ کو بڑا شو کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ ہم مطلب بہت اچھے ہیں اور ہماری بات سنی جائے، ہمیں ویٹ نہ کروایا جائے. انہوں نے کہا کہ میری بیان کی ہوئی تعریف زینت کا باعث ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی. اس پہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے. ظاہر سی بات ہے، عزت دینے والی ذات اور ذلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا انٹروڈکشن دیا اور رسول اللہ کو باہر آنے کے لیے کہا، اور رسول اللہ کا نام لے کر بلایا. یہ ساری باتیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. تو یہ تو اس آیت کا پس منظر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو لوگ اس طرح سے رسول اللہ کو حجرے کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان کے لیے یہ بات آئی، اور وہ اکثر اس میں سے ایسے تھے جو عقل نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم اسے ایک استاد، ٹھیک ہے، ایک امیر کی اطاعت اور ان کی احترام سے ان کے اگر ہم اس کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بات بتائیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے استاد کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے بتایا ہے؟ یا ہم یہ کہیں کہ ایک امیر کی، ایک جماعت کا جو امیر ہوتا ہے، کیا وہ عزت آج ہم کرتے ہیں جو ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو جانا نہیں. ہم نے قرآن کو کیا بنا لیا ہے کہ ہم نے 5 سے 6 بار. اچھا یہ باتیں میں بار بار کیوں بولتی ہوں؟ تاکہ یہ چیز ہمارے دل کے اندر نا ایک جگہ کر لے کہ یہ قرآن صرف 5 سے 6 بار 7 بار پڑھنے کے لیے نہیں ہے. پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، ہر ایک حرف پہ نیکی ہے، ہر ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. کہا گیا نا کہ الف لام میم میں 30 نیکیاں مل جاتی ہیں. بالکل پڑھیں، لیکن صرف پڑھنے کے لیے تو یہ قرآن نازل نہیں ہوا نا. یہ قرآن نازل ہوا ہے تاکہ ہم چیزوں کو سمجھیں.
تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بددعاؤں کی بات ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں عقل نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، پھر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو یہاں ہم پورے قرآن کے اندر، پورے قرآن نہیں ہے، اس کی خاص طور پہ اس کی بات کریں اگر سورہ حجرات میں ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے سارے جو معاشرے کی برائیاں ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو اب یہ بتائیں، میرا سوال یہ تھا کہ جو بددعاؤں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، ان کو تمیز نہیں تھی، کس طرح سے رسول اللہ سے بات کرنا چاہیے، لیکن آج کے جو سو کالڈ سویلائزڈ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے ڈگریز حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا انہیں تمیز ہے؟ کیا انہیں تمیز ہے؟ کیا ہم ان بددعاؤں سے گئے گزرے نہیں ہو گئے آج کے زمانے میں؟ ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی سویلائزڈ، ویل مینرڈ، اپنے آپ کو بہت ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان بددعاؤں کی جب ہم بات دیکھتے ہیں تو ہم تو دیکھتے ہیں ہم ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ایک استاد کا اس کا جو احترام کرنا چاہیے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ایک مسلمان بھائی سے کس طرح بات کرنا چاہیے ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی آیات تعویل خاص میں ہوں یا خاص طور پہ رسول اللہ کے ادب کی بات ہو رہی ہو، ہمیں ہر آیت کو جہاں تک کوشش ہو تعویل عام میں کو ریلیٹ ضرور کرنا ہے جہاں تک ہو سکے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ کوئی رسول نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر کیا بات آئی، یہاں پر ہم نے یہ پڑھا اس آیت کے اندر کہ اگر جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے، آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسی کی کنٹینیویشن میں آیت نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَوْ، اور اگر، ٹھیک ہے، یہ جو واو عاطفہ ہے، یعنی پچھلی والی آیت سے کنیکٹ کر رہا ہے کہ بھئی پہلے کیا کہا، اور پہلے کہا کہ ان میں سے اکثر لوگ وہ تھے جو عقل نہیں رکھتے تھے، اب آگے اسی کی کنٹینویشن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واو، اور لو، لو کہتے ہیں اگر کے لیے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ لو شرطیہ ہے، جیسے ان ہوتا ہے نا شرطیہ، ایسے لو بھی شرطیہ ہوتا ہے، اگر، ٹھیک ہے، اگر، کہاں تک ہے یہ کہ انہم صبروا حتی تخرج الیہم، یہاں تک یہ پورا بیان شرط ہے، کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر انہم وہ صبروا صبر کرتے حتی یہاں تک کہ تخرج الیہم، تخرج یہ رسول اللہ کے لیے، یہ رسول اللہ سے ڈائریکٹ مخاطبت ہے، وہاں پہ بھی کا استعمال کر کے کہہ دیا آپ کی طرف، یہاں پہ بھی تخرج یعنی آپ، ٹھیک ہے، آپ نکلتے علیہم ان کی طرف، ٹھیک ہے، اور اگر وہ صبر کرتے، کون؟ بددعاؤں کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، اگر بددو صبر کرتے حتی تخرج الیہم، یہ ہوتا نا خرج یخرجو، ٹھیک ہے، یہاں پہ حتی کا امپیکٹ پڑا تو یہ تخرجہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سب یہاں تک کہ وہ اتنا صبر کر لیتے یہاں تک کہ وہ نکل آتے علیہم ان کی طرف، ٹھیک ہے، الیہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے ان بددعاؤں کی طرف، اتنا انتظار تو کرتے، پھر اس کے بعد جواب شرط آ رہا ہے، جواب شرط میں کیا آ رہا ہے؟ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اگر وہ صبر کرتے کہ رسول اللہ باہر نکل آئے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس ایک آیت پہ یہ ساری جو بات ہم اتنے 3-4 لیکچرز میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی، ٹھیک ہے، پہلے صحابہ کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے مجلس میں تیز آواز کی، پھر بددعاؤں کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے تیز آواز میں بات کی، حجرات کے باہر سے آوازیں لگائیں رسول اللہ کو، اگر وہ صبر کر لیتے تو یہ زیادہ ان کے لیے بہتر ہوتا،
اور یہاں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہاں یہ کنکلوڈ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ چلو جو بھی غلطیاں ہوں، ٹھیک ہے، یہ بدوؤں سے غلطیاں ہوئیں، صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نارملی تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے نا، کہیں پہ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم آتا ہے، کہیں پہ سمیع علیم آتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ صفات ہمیشہ کانٹیکسٹ کے حساب سے آتی ہیں؟ کبھی نہیں کیا تھا نا پہلے، کہ کبھی سمیع علیم آتا ہے، کبھی غفور الرحیم آتا ہے۔ تو اب غور کریں گے ہم انشاءاللہ کہ یہ صفات بھی کانٹیکسٹ کے حساب سے آتی ہیں۔ یہاں پر کیا کہا؟ واللہ غفور الرحیم، یعنی اتنی جو 4 آیات چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس کے بعد اللہ نے یہاں پہ اس کا کنکلوژن نکال دیا کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ جو 5 آیات ہماری کمپلیٹ ہوئی ہیں الحمدللہ، اس میں ادب بتائے گئے ہیں رسول اللہ سے بات کرنے کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسے اگر صرف تعویل خاص میں دیکھتے رہتے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ تو اب حیات ہے نہیں، تو چلو ان آیات کو جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، تو کیا ہم حق ادا کر پاتے تفسیر کا؟ ہرگز نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم نے اسے آج لینا ہے، ہم نے رسول اللہ کے نظریے سے ہی پہلے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں کس طرح سے خیال رکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو کس طرح سے خیال رکھنا ہے، پھر مجلس کے احترام ہم نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ رسول اللہ موجود نہیں ہے، لیکن جب علم کی مجلس ہو اس میں خیال رکھنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا امیر کی اطاعت کس طرح کرنا چاہیے، پھر اس میں ہم ایک استاد کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک طالب علم کا جو تزکیہ ہوتا ہے نا، وہ ایک استاد کی مجلس میں ہی ہو سکتا ہے۔ علم تو حاصل کر سکتا ہے انسان، لیکن جب تک وہ مجلس میں نہ بیٹھے استاد سے جب تک علم حاصل نہ کرے، اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 آیات الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 6 سے ایک بالکل نئی بات ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری تمام جو بات تھی، ایک ہی کانٹیکسٹ ہمارا چل رہا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ادب کے معاملات کیا ہونا چاہیے۔ یہاں سے انشاءاللہ ایک نئی بات ہماری شروع ہوگی۔ پہلے اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، جتنا دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ تو نہیں لیکن تھوڑا بہت انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ بات شروع یہاں بھی ایمان والوں سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ یہ ان شرطیہ ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ لو جو ہوتا ہے وہ شرط کے لیے ہوتا ہے، اگر، یہاں پر ان بھی جو ہے وہ شرطیہ ہے، اگر، ٹھیک ہے۔ اور جاءکم، جاء کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آیا، ٹھیک ہے، وہ ایک آیا۔ کم کا مطلب ہے تم سب کے پاس، ٹھیک ہے، تم سب کے پاس۔ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ فاسق جو ہے، یہ جب حالت رفع میں دکھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جاء کا فاعل ہے۔ تو کون آیا؟ فاسق آیا، کس کے پاس؟ تم سب کے پاس۔ اچھا، جاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آیا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نبأ بولتے ہیں خبر کو، تو جب یہ جب با آ جاتا ہے نا جاء کے ساتھ، مطلب یہ کہیں جاء پلس با، ٹھیک ہے، جب اس طرح سے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا، ٹھیک ہے، کوئی چیز لے کر آنا۔ تو جب ایک سیکنڈ رکیں،
जी, तो जब जाआ के साथ बी आ जाता है ना, तो उसका मतलब होता है लेकर आना। ठीक है, तो ए ईमान वालों, अगर लाए तुम्हारे पास कोई फासिक, क्या लेकर आए, कोई खबर। अब यहाँ पे नबा उन आया, ठीक है, वो तो हरफे जर बा की वजह से इन हो गया, इससे मुझे वो नहीं मिलता। चलें, तो नबा इन, अब यहाँ पे नबा का मतलब क्या होता है वो देख लें। नबा ऐसी खबर को कहते हैं जिसके अहम नताइज निकलने वाले हों मुस्तकबिल में, अहम खबर। ठीक है, किसी बड़ी खबर को, किसी इंपॉर्टेंट खबर को नबा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि ए ईमान वालों, अगर लाए तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई बड़ी खबर, कोई अहम खबर, तो क्या करो, फतबय्यनु, फा का मतलब होता है यहाँ पे तो फिर क्या करो, तबय्यनु। तबय्यनु, इसका जो रूट लेटर्स हैं वो है बा या नून, और ये बाब तफाउल से है यहाँ पर, जिसका मतलब ये होता है किसी चीज के मुताल्लिक जहन का बातकल्लुफ वाजे होना। आम अगर नॉर्मल अल्फाज में कहें तो तहकीक कर लेना, छानबीन कर लेना, और ये क्या है, ये फेले अम्र है। ठीक है, ये जो है ये फेले अम्र है, तो यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। फेले अम्र तो अब आप लोग समझ गए होंगे ना, इतना पढ़ने से, हुक्म देना। तो क्या हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान वालों, तुम्हारे पास कोई फासिक कोई अहम खबर लेकर आए तो क्या करो, छानबीन कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो। ठीक है, मालूमात कर लिया करो। अन, अन ये मजदरिया है। ठीक है, और यहाँ इसका मीनिंग होगा ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि। तुसीबू, तुसीबू ये यहाँ पर इसका मतलब होता है कि नुकसान हो जाए। ठीक है, या फिर इसका कहेंगे तुम जा पड़ो, या फिर हम ये कहेंगे तुम जरर पहुंचाओ, नुकसान पहुंचाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, ऐसा ना हो कि तुम नुकसान पहुंचाओ, तुम तकलीफ पहुंचाओ, कौमन किसी कौम को, भी जहालतिन नादानी से। क्या कहा पूरी बात को कि ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक कोई अहम खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम सब नुकसान पहुंचाओ, जरर पहुंचाओ, या तुम जा पड़ो कौमन किसी कौम पर, भी जहालतिन किसी नादानी में। जहालत किसको बोलते हैं, नादानी में। ठीक है, किसी नादानी में। फतुस्बिहू, इफा सबब यह है, इस सबब से तुस्बिहू कि तुम सब हो जाओ। ठीक है, अजबहा फेले नाक़िसा होता है। ठीक है, उसी से यह है तुस्बिहू कि तुम सब हो जाओ। ठीक है, तो क्या करो, तहकीक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि तुम सब तकलीफ पहुंचाओ किसी कौम को नादानी में। फतुस्बिहू, तो फिर क्या करो, तो इस सबब से तुम हो जाओ, अला पर, मा जो, यानी उस पर जो, तुम सब हो जाओ उस पर जो, फअल तुमने किया, नादिमीन पशेमान, यानी शर्मिंदा होने वाले, नादिमीन शर्मिंदा होने वाले। पूरा मीनिंग देख लेते हैं। ए ईमान वालो, तुम्हारे पास कोई फासिक कोई अहम खबर लेकर आए तो तुम तहकीक किया करो, ऐसा ना हो कि तुम जा पड़ो किसी कौम पर, या तुम नुकसान पहुंचाओ किसी कौम को। ठीक है, ला इल्मी में, तो इस सबब से तुम हो जाओ उस पर जो तुमने किया शर्मिंदा होने वाले। इसका जब तक पसे मंजर नहीं देखेंगे आयत समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ ये बात समझ लें कि यहाँ पे बहुत बड़ी हिदायत दी जा रही है। ठीक है, और यहाँ से हम अहकामात पढ़ेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट अहकामात जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं। इस आयत का पस मंजर भी देखेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले इतना तो समझ में आया ना कि कोई आपके पास कोई खबर लेकर आए और उसने आपसे कुछ कहा, तो आपने क्या किया, आपने बस बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। ऐसा नहीं करना। मुसलमानों को मजबूत रखने के लिए बहुत सारे अहकामात अभी यहाँ पर आएंगे, उनको आपस में जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है,
لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن کا یہ انداز ہے کہ دیکھیں دشمن کتنے ہوتے ہیں. ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ کا باہر کا دشمن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کفار ہیں, باہر کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک وہ دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ مطلب آپ کے اندرونی آپ کا مزاج کہہ لیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کا مسلمان دشمن ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں آپ کے اپنے خود کے لوگ دشمن ہوتے ہیں, آپ کا خود کا نفس آپ کا دشمن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کفار کا مقابلہ ہو تو ایک الگ ہی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب مسلمان آپس میں خود ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرنے لگے, یہاں پہ 3 لفظ استعمال کروں گی, سنیے گا. مسلمان جب اندرونی طور پر منظم ہو, متحق ہو اور مہذب نہ ہو جائے, مسلمان جب تک اندرونی طور پر منظم, متحق اور مہذب نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ منظم یعنی آرگنائز جب تک مسلمان نہ ہو جائے, متحق یعنی جب تک آپس میں ایک دوسرے سے مسلمان جڑ نہ جائے, مہذب یعنی جب تک سویلائزڈ نہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں جب تک نہ آ جائیں مسلمان کے اندر, وہ کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اب دیکھیں, نہ تو آج کا مسلمان آرگنائزڈ ہے, نہ ہی مسلمان سویلائزڈ ہے, حالانکہ وہ کتنا بھی کہتا رہے, اور نہ ہی ایک دوسرے سے جڑا ہوا. یہ تو سب سے بڑی بیماری ہے. جڑنا تو ہے ہی نہیں, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ہے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے, ایک دوسرے کو شرمندہ کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے گڈھے کھودنا ہے. ہم اپنے ہی قوم سے, ٹھیک ہے, اپنے ہی لوگوں سے اتنا حسد رکھتے ہیں کہ کسی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے, بہن بہن کو نہیں دیکھ سکتی. تو جب یہ تینوں چیزیں اگر مسلمان میں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ کمزوری آ جائے گی. اس کو کہتے ہیں انٹرنل کنسولیڈیشن, یعنی آپ کو اندر سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان تمام یہ جو سورہ ہے نا, اس میں ہم انہی چیزوں کو پڑھیں گے. اب کفار سے تو جہاد جو ہے وہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن مسلمان کے ساتھ جہاد کیسے کریں؟ مسلمان سے جہاد کرنے کا طریقہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے. کیسے کی جائے مسلمان کی تربیت؟ اخلاق کے ذریعے. اخلاق کے ذریعے مسلمان کے ساتھ اس کی تربیت کی جائے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے مسلمان کے ساتھ, ٹھیک ہے. آج کا مسلمان قرآن سے دور, حدیث سے دور, اخلاق سے دور, تمیز سے دور, ہر چیز سے دور ہو رہا ہے. شوبز کی دنیا ہے, دکھاوے کی دنیا ہے, انسٹاگرام کی دنیا ہے نا. تو ہمارا سب سے بہترین تحفہ ہمارے مسلمان بھائی کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کہ ہم انہیں اخلاق سکھائیں. تو یہاں پر ہم نے یہ بتانا ہے کہ دیکھو, تم جو ہو, ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہت زیادہ کمزوریوں کے شکار ہو رہے ہو. مسلمان کیوں اتنا زیادہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ مضبوط نہیں ہے, انٹرنلی مضبوط نہیں ہے. اور انہی ویکنیسز پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے, ٹھیک ہے. یہاں پر کیا کہا گیا کہ اے اہل ایمان, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو, ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. یہی بات ہے نا. تو اب اس کو پہلے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. مسند احمد کی حدیث ہے 18650. کہاں سے شروع ہے جی؟ اچھا, یہاں پر ہم بات کریں گے حارث بن زرار رضی اللہ عنہ. کسی کو پتا ہے حارث بن زرار رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کسی کو پتا ہے ان کے بارے میں کون تھے؟ چلے میں بتاتی ہوں. نہیں پتا, چلیں کوئی بات نہیں.
اچھا، ہم آپ سب کو یہ پتا ہے کہ امہات المومنین میں ہماری ایک ماں جن کا نام حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ہے، یہ معلوم ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلے ماشاء اللہ، یہ ان کے والد ہیں، ٹھیک ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا کے یہ والد ہیں، ٹھیک ہے، حارث بن زرار رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بنو مصطلق کے سردار تھے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑے دشمن اسلام تھے، ٹھیک ہے، اسلام جب نہیں لائے تھے اس سے پہلے ان کی دشمنی تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ جو مدینہ طیبہ ہے اس پر انہوں نے حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کی۔ کس نے؟ انہوں نے، حارث رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے، جب یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اب رسول اللہ کو اس بات کی خبر ہوئی، اور پھر ہوا یہ کہ تقریباً شاید 5 ہجری کی بات ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے بھی فوج گئی، ٹھیک ہے، اور کچھ دوری پر انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، اور ہوا یہ کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی الحمدللہ جیت ہو گئی۔ اب جب مسلمان جیتے تو کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے نا، جنگ میں جتنے عورتیں، بچے اور مال غنیمت جو ہوتا ہے وہ سب جمع کیا جاتا ہے۔ انہی قیدیوں میں حارث رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو تھی جویریہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی تھی، ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آیا؟ اب جب مطلب جب تقسیم میں ہو مطلب جب تقسیم کی گئی مال غنیمت کی، تو ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے، ان کے حصے میں آئی جویریہ رضی اللہ عنہ۔ اب ایک سردار کی بیٹی تھی، ہے نا، قیدی بن کر آئی تھی، جی، سردار کی بیٹی تھی، لونڈیوں والی زندگی تو گزار نہیں سکتی تھی۔ اب انہوں نے جو ثابت رضی اللہ عنہ تھے ان سے مکاتبت کی بات کی۔ مکاتبت یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم نے سورہ نور میں پڑھا تھا، کیا ہوتا ہے؟ یاد ہے نا، کہ ایک رقم دے کر ایک سودا ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنی اتنی لکھا پڑھت کر کے سب کر کے ہم کیا کریں گے، غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اب انہوں نے مکاتبت کی بات رکھی، ٹھیک ہے، اب وہ جتنے بھی اماؤنٹ پہ فکسڈ ہوئی بات، آپ نے مدد لینا چاہیے، اب پیسے تو ان کے پاس تھے نہیں، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ غلام بن کر آئی تھی، قیدی بن کر آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور آپ سے مدد چاہی کہ بھئی میں آپ سے مدد چاہتی ہوں، اور میری ایسی ایسی بات ہوئی ہے، اور میں سردار کی بیٹی ہوں، اور میں اس طرح سے تو نہیں زندگی گزار سکتی لونڈیا بن کر، اور ساری باتیں ہوئی ہوں گی جو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں وہ جو مکاتبت کا جو بھی رقم ہوگی آپ کی طرف سے وہ میں ادا کر دوں گا، اور میں آپ سے نکاح کروں گا۔ جویریہ رضی اللہ عنہ اس پہ راضی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ادھر جو یہ تھے حارث بن ابو زرار رضی اللہ عنہ، یہ قبیلے کے سردار تھے، اور انہیں پتا چلا کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ قیدی بن کے وہاں چلی گئی ہیں، اور آپ پریشان ہوئے، آپ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میری بیٹی کسی کی کنیز بن کے تو نہیں رہ سکتی، آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسا آپ کی بیٹی چاہیں ویسا ہی ہوگا۔ بیٹی سے جب پوچھا گیا تو بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا قبول فرمایا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ساری جو رقم تھی وہ رسول اللہ نے ادا کی، اور پھر جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے انہوں نے وہ رقم ادا کی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر رسول اللہ سے نکاح کروایا تھا، واللہ عالم جو بھی ریزن رہا ہو، لیکن یہ مکاتبت والی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جویریہ رضی اللہ عنہا کا جو نکاح تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے زیادہ تر اس میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بنو مصطلق قبیلے کے جتنے لوگ جب غلام بن کر یہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے، اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ آپ کا سسرالی رشتہ ہو گیا ہے، تو جتنے صحابہ کے پاس یہ جو قیدی تھے نا، سب کو آزاد کر دیا گیا، سب کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ یہ تو اب رسول اللہ کے رشتہ دار ہو گئے، ٹھیک ہے، سب کو رہا کر دیا گیا، اور پھر بعد میں چل کر یہی مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی بات ہے، اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو حارث بن زرار رضی اللہ عنہ تھے
وہ ایک بار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور پھر انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اب جب اسلام قبول کیا، ظاہر سی بات ہے قبیلے کے سردار ہیں، اب وہ جس کو جو حکم دیں گے قبیلے والوں کو وہ سنیں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، زکوٰۃ کی دعوت دیں. ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے سردار کوئی چیز کا حکم دے گا، لوگ سنیں گے. تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم میں واپس جا کر انہیں اسلام قبول کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں. جو میری اس دعوت کو قبول کر لیں گے میں اسے زکوٰۃ لے لوں گا، جمع کر لوں گا. اور ایک ٹائم مقرر کیا کہ آپ ایک کام کیجیے گا، اپنا ایک قاصد بھیج دیجیے گا، اور جو بھی اماؤنٹ ہم لوگ جمع کریں گے وہ میں آپ کو پہنچا دوں گا. اب یہ بات ہو گئی تھے اور آپ چلے گئے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ قاصد بھیجنے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ڈیلے ہو گیا تو حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی تو نہیں، اور کیوں انہوں نے قاصد نہیں بھیجا. انہوں نے اپنی طرف سے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مجھے ایک وقت دیا تھا رسول اللہ نے کہ اس وقت پہ وہ اپنا قاصد بھیجیں گے، لیکن بھیجنے میں ڈیلے ہو گیا، تو میں ایک کام کرتا ہوں، جتنا میں نے اماؤنٹ جمع کیا ہے زکوٰۃ کا وہ ان کو دے کر آ جاتا ہوں. تو ہو سکتا ہے لیٹ ہو گیا یا کیا ہو گیا، یا کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ناراضگی کی بات نہ ہو جائے، آپ کو ڈر لگا اور آپ نے کہا کہ یہ اماؤنٹ میں ہی دے کر آ جاتا ہوں، قاصد کا انتظار نہیں کرتا. کچھ لوگوں کو جمع کیا اور آپ نکلے. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک قاصد کو بھیجنے کی تیاری کی. انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر ان سے آپ جو اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا وہ لے کر آ جائیں. اب جب یہ ادھر سے گئے قاصد تو اب ان کا ہو سکتا ہے پرانا کوئی معاملات ہو. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ، انہیں لگا ڈر. ٹھیک ہے کہ ایسا نہ ہو میں جاؤں اور مجھے وہ ختم کر دیں. ابھی نئے نئے تو مسلمان ہوئے تھے نا، تو ایسا نہ ہو کہ دل کے اندر کوئی بات ہو اور میں جاؤں اور مجھے ختم کر دیں. تو قاصد جو بھیجے گئے تھے رسول اللہ کی طرف سے، انہیں لگا ڈر اور وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے بہانہ بنا دیا. اب رسول اللہ کو تو کچھ کہنا تھا نا کیا ہوا، تو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، حارث نے مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آنے لگا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے ایک دستہ بھیجا پھر سے حارث رضی اللہ عنہ کی طرف اور کہا کہ جاؤ دیکھو کیا معاملہ ہے، کیوں اس طرح کی انہوں نے حرکت کی. اب یہ دونوں دستے جو تھے وہ آمنے سامنے ہو گئے. کون سے؟ حارث رضی اللہ عنہ کا دستہ اور جو رسول اللہ نے بھیجا معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ریزن ہے، کیوں اس طرح سے انہوں نے میرے قاصد کو قتل کرنے کی کوشش کی. آمنا سامنا ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا تو حارث رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں تو آپ لوگوں کی طرف ہی آ رہا ہوں، اور دستہ جو پہنچا تھا انہوں نے بھی کہا ہم آپ کی طرف آ رہے تھے، اور ہم نے رسول اللہ نے اپنا قاصد بھیجا تھا اور تم نے انہیں زکوٰۃ نہیں دی اور اس کو مارنے کی کوشش کی. تو حارث رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ تو آئے بھی نہیں. ٹھیک ہے. میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں، وہ میرے پاس آئے نہیں. اب جب حارث رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ نے کہا کہ تم نے زکوٰۃ بھی روکی اور میرے قاصد کو تم نے مارنے کی کوشش کی. حارث رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اسے دیکھا تک نہیں، نہ ہی وہ میرے پاس آیا، اور میں تو آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میرے پاس قاصد کے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی. تو مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ناراضگی نہ ہو. اسی موقع پر سورہ حجرات کی یہ آیت، اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، یہ پوری آیت نازل ہوئی. چلیں سمجھ میں آ گیا پس منظر پورا اس کا؟ ٹھیک ہے. چلیں ویری گڈ ماشاءاللہ. تو یہ اس کا پس منظر تھا. ٹھیک ہے. کہ اب دیکھیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ حملہ بول دیتے تو کیا ہوتا؟ اب آپ کو سمجھ میں آئی وہ بات جہاں پر اس میں لکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر نادانی میں اس کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے. یہی ہے نا آیت کے الفاظ.
ٹھیک ہے, تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا. کیوں ہو جاتا؟ اگر رسول اللہ تحقیق نہ کرتے اور صرف ایک قاصد کی بات پر یقین کر کے کیا کرتے؟ حملہ کر دیتے. تو جب بھی کوئی آپ کے پاس بات آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ پہلے سمجھنا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ چیز ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتا یہ سب؟ یہ بتائیں, ہماری زندگی میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. بھابھی آئی, آ کے بیٹھی, ٹھیک ہے, ارے وہ تمہارے بارے میں امی نے ایسا کہا تھا. رشتے ختم ہو جاتے ہیں, پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں. ہسبینڈ کو کسی نے فون کر کے کہہ دیا کہ تمہاری بیوی کو میں نے فلاں کے ساتھ دیکھا, یا وہ تو ایسا کر رہی تھی, یا میں نے اس طرح سے اسے دیکھا, واللہ عالم کچھ بھی مطلب بات ہو سکتی ہے. شوہر نے معلوم بھی نہیں کیا اور طلاق کا نوٹس بھیج دیا, خاص طور پہ اگر بیوی گھر پہ مائکے پہ بیٹھی ہو تو. معلوم کرے گا ہسبینڈ؟ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ میرے اپنے نے مجھے یہ خبر دی, چاہے وہ یہ چاہتا ہو کہ بھائی اس کا نکاح اس سے ٹوٹ جائے, میں اپنی بہن کو دے دوں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, ایکس وائی زی, ہزار طرح کے ریزنز ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معلومات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ابھی تو بڑی خبر ہے نا, یہاں پہ لفظ آیا ہے بڑی خبر کا. ٹھیک ہے, بڑی خبر. اب یہ جو طلاق والا معاملہ ہوا, کتنی بڑی خبر تھی. آپ نے اپنی ماں سے, اپنی ساس سے, یا کسی سے رشتہ توڑ دیا کہ اب تو میں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھنا, اس نے میرے بارے میں کیسا کہا. یہ بھی تو ایک بڑی بات ہے نا, رشتہ ختم کر دینا. سگی بہن کا بہن سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے, بھائی کا بھائی سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ایمان والوں کو. پھر سے یاد رکھیں, یہاں پہ بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. ان تمام احکام کو ہمیں تب ماننا ہے اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہے. پہلا تقاضا ایمان. کیا ہمارے اندر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہے تو ہم ان باتوں پر غور کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ فاسق سے ریلیٹڈ اوکے کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ احادیث دیکھتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹ میں یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. اب یہ سنی سنائی باتوں کو بیان کر دینا, یہاں پر ایک سب سے بڑا اگزامپل ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا. آپ یہ بتائیں, آپ کے پاس کوئی نیوز آتی ہے, آپ اس نیوز کو ایز اٹ از فارورڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بنا اس کی تصدیق کیے. ٹھیک ہے, ابھی میرے پاس ایک نیوز آئی کہ وہ ایسا ہونے والا ہے, اور چاند پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور اگر ایسا ہو جائے گا تو اس کی جو ریز ہیں وہ ایسی پڑیں گی. میں نے اس کو نیوز کو میں نے گوگل پہ سرچ کیا, پتا چلا وہ 12 سال پرانی نیوز تھی. 12 سال پرانی نیوز تھی, جو ابھی 2-4 دن میں میرے پاس میسج میں آئی. میں نے پھر ان کو میسج کیا کہ تحقیق کیا کریں, آپ اس طرح سے آگے بڑھائیں گی لوگ ڈر جائیں گے. ٹھیک ہے, ہم کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں, آج کل اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک یہ وہ سنسنی خیز خبر, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر وہ سنسنی خیز ہم پوری پڑھتے بھی نہیں ہے. تحقیق یہاں تک کہ آج کل تو کسی کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے. وہ اس دنیا سے چلے گئے, اتنی کم عمر میں دنیا سے چلے گئے, کتنے آپ کو ایسی اس طرح کی سٹوریز نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کے اوپر یقین نہیں کر لینا, یقین کر کے ہم نے اسے آگے فارورڈ نہیں, اسی طرح سے چلیں. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. ہم احادیث دیکھتے ہیں, آپ کو گوگل پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, انسٹا پہ احادیث ملتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں نہ کوئی نمبر لکھا ہوتا. اچھا کئی بار تو نمبر بھی لکھا ہوتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث فلاں فلاں ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچتے ہیں چلے حدیث نمبر لکھا ہے, صحیح ہوگی, آپ نے آگے فارورڈ کر دی, پتا چلا وہ حدیث تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ حدیث کہیں بھی نہیں تھی, مطلب اس کے الفاظ ہی نہیں تھے کسی بھی حدیث میں. تو کیا آپ گناہگار نہیں ہوں گے جھوٹی حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, تو اس سوشل میڈیا سے ہم نے دور ہٹنا ہے. ہم نے کسی بھی حدیث کو آگے نہیں کر دینا, ہم نے کسی بھی نیوز کو آگے نہیں کر دینا. یہ آیت ہمارے اوپر حجت قائم کر چکی ہے, کیونکہ اب ہم نے اس آیت کو
پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اب ہم نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے۔ اسی طرح سے چغلی کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم چغلی میں کیا کرتے ہیں، کوئی بھی بات لے جا کے کسی کی بات کسی کو لگا دیتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 216، اور یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قبر میں جو عذاب ہو رہے تھے، اس عذاب کا ریزن کیا تھا، چغلی تھا، ٹھیک ہے۔ ایک یہ تھا کہ پیشاب کے چھینٹوں کا اہتمام نہیں تھا، اور دوسرا چغلی کی بات تھی۔ تو یہ قبر کے عذاب کیا چھوٹی بات ہے، معمولی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چغلی کرنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ چغلیاں گھروں میں کس قدر کی جا رہی ہیں، ہم بچ رہے ہیں اس چیز سے۔ ہم نے اپنی زندگی مطلب اس طرح کی اپنے چاروں طرف ایک یہ کہیں کہ ہم ٹکٹ لے رہے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ہم کیا کر رہے ہیں، ان چغلیوں سے نہ جانے کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ بڑے ہی سخت الفاظ اس حدیث کے ہیں، دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی گئی ہے کہ میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، رسول اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا۔ جھوٹے شخص کے لیے افواہیں کون پھیلاتا ہے، رومرز کون پھیلاتا ہے، جھوٹے لوگ نا۔ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا، جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ رومرز پھیلانے والوں کی، افواہیں پھیلانے والوں کی سزا رسول اللہ کو بتا دی گئی خواب میں، کیا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا۔ اب آپ کو پتا ہے جہنم کی سزائیں کیسی ہوں گی، ان کی سزائیں کچھ اس طرح کی ہوں گی کہ ایک انسان کو ایک سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ سزا کے بعد اس کا جسم واپس نارمل ہو جائے گا۔ دنیا میں تو ہمیں ایک بار سزا ملتی ہے، ہم دوبارہ اس چیز کو لینے کے لائق نہیں ہوتے نا، لیکن جہنم میں تو آپ کو پورا جلا دیا جائے، آپ کا سر کچل دیا جائے، آپ واپس ہو جاؤ گے۔ اسی طرح سے جیسے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں انہیں اسی طرح سے مارا جائے گا۔ انسان دنیا میں تو ایک بار مرتا ہے نا، وہاں ہر بار مرے گا، ہر بار زندہ ہوگا۔ تو جو انسان کسی بات کو لیتا ہے اور پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے، حالانکہ وہ بات غلط ہوتی ہے، تو اس کا جبڑا جو ہے وہ اب آپ سوچیں وہ چیرا جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں، ٹھیک ہے، تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو یہ برائی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم کسی کی بھی بات کو سن کے مان لیتے ہیں، اس برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یہ چغلیوں کی، غیبت کی، یہ جو گوسپس کی برائی ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ یہ جو رشتوں کے اندر کڑواہٹ آ رہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم بہت جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، دوست کی بات میں آ جاتا ہے، بھابھی نند کی باتوں میں آ جاتی ہے، ماں بیٹی کی باتوں میں آ جاتی ہے، مطلب سارے رشتے اس طرح کے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں، ٹھیک ہے، یہ کڑواہٹ نہ ہو جو آج کل ہو رہی ہے۔ آپ کسی بھی فتاوا گروپ میں، کسی ایسے ٹیچر کے گروپ میں چلے جائیں جو آپ کو ریزنز بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے 10 میں سے 6 طلاق سے ریلیٹڈ کوسچنز آتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ ماحول ہو رہا ہے مسلمانوں کا کہ بھائی شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، اب کیا کریں، کبھی آتا ہے 1 بار دے دی، کبھی 2 بار دے دی۔ کیوں دی جاتی ہیں طلاق، کیا ان کے ریزنز ہوتے ہیں؟ کیونکہ مطلب مضبوطی نہیں رہی ہے رشتوں میں، اور یہ چیز ہمیں بتا دی گئی ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو پھیل رہا ہے۔ تو جب بھی اب کبھی انشاءاللہ چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ میں ہوں، جب کبھی اب ہمارے پاس کوئی بھی خبر لے کر کوئی آئے گا، ٹھیک ہے، آپ کے کمرے میں آتا ہے کوئی، چاہے وہ آپ کی سگی بہن ہو، آ کے وہ بیٹھتی ہے، آپ کو کوئی خبر دیتی ہے،
آپ نے فوراً اس کی بات کو نہیں مان لینا، بلکہ آپ نے تصدیق کر لینا ہے کہ بھئی یہ واقعی میں ایسی بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اور اگر ہو سکتا ہے بات ایز اٹ از ہو لیکن ریزن کچھ اور ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ساس کوئی بات کر رہی ہوں، آپ کی بہن آئی، انہوں نے سنا اور انہوں نے آپ کو آ کے لگا دیا، ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کانٹیکسٹ میں بات کر رہی ہوں، آپ جا کے ان سے کنفرم کریں. مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریلیشن میں مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے اگر یوٹیلائز کریں، ان آیات کے اوپر اگر ہم ورک کریں تو ہماری زندگیاں انشاءاللہ سدھر جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے الحمدللہ سورۃ الحجرات کی 6 آیات مکمل کی. 5 آیات ایک ہی مضمون پہ چل رہی تھی. ایک آج ہم نے پہلا حکم سمجھے اس میں دیکھا، ٹھیک ہے، معاشرے سے ریلیٹڈ، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کسی کی بھی بات پر آپ نے بے وجہ بس آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر لینا جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر لو. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عمل کریں، بلکہ کوشش کیا، پکا اپنے آپ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا مضبوط بنائیے کہ میں ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکوں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.